الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صدر محفل گرامی مرتبت محترم صاحبزادہ سید مبشر حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قادری چشتی زید مجدہ، برادران دین و ملت، درس قرآن کی ماہانہ نورانی محفل ہے اور اس درس قرآن مجید کے موقع پر درس قرآن و حدیث کے منتظمین نے حضرت ابو الفیض محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی آج کی تقریب انعقاد کی ہے، اور الحاج شبیر احمد گوندل صاحب اس محفل پاک میں خاص طور پر مدعو کیے گئے اور انہوں نے نعتیہ کلام سے ہماری روحانی تسکین کا سامان کیا۔ اللہ رب العزت عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے تمام احباب کو، منتظمین کو، معاون کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت سے اس محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ آج کے درس قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، اسلامی سال کا مہینہ، وہ ربیع الاول شریف تھا، اور یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الثانی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ جو مہینہ گزر گیا اس مہینے میں میلاد پاک کی بہاروں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے، اور اس مہینے میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک 11ویں شریف کی بہاروں سے حضور کے غلام فیض یاب ہوں گے۔ ربیع الاخر ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم، غوث الثقلین، پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور پوری دنیا میں اہل ایمان حضرت غوث العظم کے عرس کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ غوث العظم کا حضور کی امت میں جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ ہر ایک پر واضح ہے۔ فارسی میں بزرگان دین نے یہ نقطہ سمجھایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد
درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام میں جو مقام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام میں ہے، حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین میں وہ مرتبہ سیدنا غوث العظم کا ہے رضی اللہ۔ غوث العظم تمام امت کے اولیاء کاملین میں ان کا وہی مرتبہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، اور غوث کا معنی ہوتا ہے جب کوئی فریاد کرے تو اس کی فریاد سن کر اس کی مدد کے لیے پہنچے، غوث اسے کہتے ہیں۔ تو حضور کی امت میں ہر دور میں غوث ہوتے رہے اور ہر دور میں غوث ہوتے رہیں گے، لیکن اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ غوث اعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی پوری امت میں غوث اعظم ایک ہی ہیں، وہ شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی کی ذات ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی شخصیت پر دو تین باتیں عرض کروں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ نبوت ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب، ایک مرتبہ اور ایک عہدہ ہے۔ بدقسمتی سے ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے اور فتنے پیدا ہوتے رہے۔ موجودہ دور میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں وہ لے چکا ہے۔ قرآن مجید میں منصب نبوت کا بھی ذکر ہے اور منصب ولایت کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی بھی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ کو بابا کا ٹائٹل دے کر تو لوگوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے پھرنے والے ہیں، اور پھر یہ نوجوان نسل کو بدقسمتی سے تاثر دیا جاتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے عزیز نوجوان ساتھی، میرے بھائی بچے اور میرے بزرگ، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ مختصر وقت میں آج میرے درس کا عنوان یہی ہے کہ جن اولیاء کاملین کو یہ لوگ بابا کہتے ہیں اور بابے کا ٹائٹل دے کر نوجوانوں کو بدظن کرتے ہیں کہ جی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، یہ لوگ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، میں بڑے ہی درد دل سے ہی عرض کروں گا کہ جن کو بابا کہا جاتا ہے ان کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کہا گیا ہے۔ قرآن میں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ یہ بابے کا ٹائٹل تو جیلوی نے دیا ہے، ورنہ قرآن نے ان کے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ جیسی شخصیت کو اور غوث اعظم جیسی ہستیوں کو وہ شخص کہتا ہے یہ داتا گنج وہ بابا تھا اور یہ بابوں کو مانتے ہیں، غوث اعظم بابے تھے، ان بابوں کو مانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ان حضرت داتا گنج بخش، حضرت غوث العظم، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ،
ان سب کو یہ بیوقوف لوگ بابا کہہ کر عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم بابوں کو مانتے ہو، بابوں کے پیچھے جاتے ہو، اور بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ تو یہ نقطہ اس اعتبار سے آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں انہیں اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیا گیا۔ اولیاء اللہ جمع ہے، اولیاء اللہ ولی اللہ واحد ہے۔ جس طرح نبی اللہ اللہ کا نبی، ولی اللہ اللہ کا ولی، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ قرآن کی ٹرم ہے۔ آپ تو شیخو پورہ میں رہتے ہیں، پرانے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، یہ قریبی شرف پور شریف ہے، حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ڈاکٹر اقبال ان سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور میاں شیر محمد صاحب کی زندگی میں بچے بچے کی زبان پر تھا کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں، یہ اللہ کے کامل ولی ہیں۔ یہ کہتا ہے بابا ہے، یہ بابوں کو مانتے پھرتے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھائیں، کیونکہ اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کریں۔ مجھے کوئی غرض نہیں اگر کوئی کسی کے بات میں چکر میں آ کے کسی کو بابا کہہ کے معاذ اللہ ان سے بدظن ہوتا ہے یا ان کے متعلق غلط ذہن بناتا ہے، تو میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے تو آخرت عزیز ہے کہ رسول اللہ کے غلام، حضور کی امت، حضور کا کلمہ پڑھنے والے اسی طرح کسی الیٹریٹ، ان پڑھ اور جاہل کے پیچھے لگ کے کسی ولی کے بارے میں اگر دل میں تھوڑا سا بھی غلط بات اور غلط ارادہ آ گیا تو کہیں آخرت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ معاذ اللہ اس نے، جو لوگ سنتے ہیں اس کو جیلوی کو، اس نے کہا ہے کہ غوث اعظم تے شے ہی کوئی نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے متعلق کہا ہے کہ امام حسن تے شے ہی کوئی نہیں، اور ہمارے لوگ ہیں کہ وہ پھر ان باتوں کے چکر میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ بڑے غور سے سنیں، جس طرح نبی اللہ اللہ کا نبی، ولی اللہ اللہ کا ولی، جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ یہ سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ ذہن میں رکھیں، جن کو قرآن اولیاء اللہ کہتا ہے یہ ان کو بابا کہتے ہیں کہ یہ بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ بھئی قرآن تو ان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا معنی ہے خبردار، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم نے ان کی پہچان بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ بابا بابا کہہ کے نوجوان نسل کو ورغلا رہے ہیں، تو قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ تو صاحب تقوی لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں صاحب تقوی؟ ان کے پاس تقوی ہے، یہ دامن میں تقوی رکھتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے پرہیزگاری کی، پرہیزگاری اختیار کی۔ دوسری آیت کریمہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس تقوی ہے۔ یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہیں۔
دو آیتیں آپ نے سنی، اب تیسری آیت ذرا سن لیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان کی ایک علامت اور ایک پہچان اور بیان فرمائی۔ یہ بات پوری گفتگو کے دوران ذہن میں رہیں کہ یہ جی بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں متقی کہتا ہے، صاحب تقوی کہتا ہے، اور ان کی ایک علامت قرآن مجید میں بیان کی گئی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ الذین کا معنی ہے یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ دنیا سوئی ہوتی ہے اپنے گھروں میں، اور جو حقیقی صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں ان کی پہچان قرآن نے بتا دی، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں، پرہیزگاری ہوتی ہے، تو وہ رات کو اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں تو اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہا گیا۔ آپ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سنیں ذرا، کسی بھی ولی کے بارے میں کسی کے کہنے پر اگر معاذ اللہ دل میں کوئی خلش آ گئی نا، تو پھر یہ حدیث ذہن میں رکھنا، یہ بڑا سینسیٹیو، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کریم نے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے راوی نبی کریم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فرمائیں کہ اللہ کریم نے یوں فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اب حدیث قدسی سنیں، اللہ کریم نے فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے، بے نیاز رب فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے خلاف اعلان، جو میرے کسی من عادی لی، یہ عداوت سے ہے آدا، من عادی لی ولیا، کسی ایک ولی سے اگر دشمنی رکھی، بغض رکھا، غلط نظریہ میرے ولی کے بارے میں رکھا، دشمنی کی، بغض رکھا، عداوت کی، بے نیاز رب فرماتا ہے آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت کرے گا۔ اب قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے آپ کو پیش کی اور ایک حدیث قدسی پیش کی۔ اب اس کے بعد میں ایک اہم بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اسی طرح ایک نوجوان آیا، اسی نے کسی جیلمی شیلمی کو سنتا ہوگا، اس نے میرے ساتھ یہی بات کی کہ یہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ آیتیں سنائی اور میں نے کاغذ پر چند آیتیں لکھ کے دیں۔ میں نے کہا یہ آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ میں نہیں لکھوں گا، نہ اس کا ترجمہ میں بتاؤں گا، پہلے تم اس کا ترجمہ کہیں سے بھی لکھوا لاؤ، جہاں تمہارا اعتماد ہے ان آیتوں کا ذرا ترجمہ لکھ کے لے آؤ یا لکھوا کے آؤ، تو پھر میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ ان میں سے 1-2 آیتیں میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، مختلف ان کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے لفظ اللہ یہ ہمارے رب کا اسم ذات ہے، باقی اللہ کریم کے صفاتی نام یہ قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا گتھا جو ہے اسے کھولتے ہیں تو اندر کی طرف رب کریم کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام کے 99 اسماء گرامی عمومی طور پر لکھے ہوتے ہیں۔
یہ سارے نام صفاتی ہیں، یہ سارے نام اللہ کریم کے ذاتی نام اللہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے باقی سارے نام صفاتی ہیں، دو نام ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک کے دو ذاتی نام ہیں، اس میں محمد اور اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں بابا کہتے ہیں، ان کے صفاتی نام ذرا قرآن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، نعیم جنت کا نام ہے، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت کا نام ہے جنت نعیم اور ایک جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ عام آدمیوں کو نہیں پتا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عام طور پر ہم جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا بڑا افسوس ہوا، اللہ کی رضا، پھر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ جو جنت الفردوس جو ہے نا، یہ ساری جنتوں سے اوپر درجے کی جنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے، ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ قرآن میں اولیاء اللہ کا ایک نام ہے ابرار، ابرار کا لفظی معنی نیکوکار، اور انہیں ابرار بھی کہا گیا اولیاء اللہ کو۔ یہ جنت نعیم میں ہوں گے جو ابرار لوگ ہوں گے۔ جب کعبہ یہ قرآن کی آیت ہے، ولیوں کو ابرار کہا گیا، جنہیں لوگ بابا کہتے ہیں، قرآن ان کی مقام بیان کر رہا ہے کہ یہ ابرار جو ہیں، ولی ابرار، یہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ اور جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، کیوں کہ حضور نے یہاں ایک ہی دعا مانگی تھی، جب بھی حضور طواف کرتے تھے ایک ہی دعا۔ اب آپ عمرہ کریں، کوئی عمرہ کرے، حج کرے، کعبے کا طواف کرے، تو رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ جن میرے بھائیوں بزرگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، انہیں یاد ہے۔ اچھا، اس کا معنی ذرا غور سے سنیں۔ یہ کہتے ہیں بابے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابوں کے پیچھے پھرتے بھاگتے ہیں، اور کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، ہمیں جنت میں بھیجنا، مگر ہم نے جنت میں اکیلے نہیں جانا، مع الابرار، جو تیرے ولی ہیں ان کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ آپ کو کچھ سمجھنا ہوگا، اسی لیے یہ درس قرآن و حدیث ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ ہر مہینے ہم اکٹھے ہو کر کچھ باتیں سیکھیں اور سمجھیں۔ اب آپ کو بھی زبان کھولنا پڑے گی، یہ خاموشی آپ کو توڑنی پڑے گی۔ جو آدمی اس قسم کی گفتگو کرے اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو ابرار ہیں یہ کون ہیں، یہ کون ہے ابرار جن کا بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم؟ تو یہ ابرار کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان کی دعا نہیں قرآن میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ولیوں کا ایک نام ابرار ہے، ایک نام صالحین ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ صالحین، نیک عمل کرنے والے، نیکوکار لوگ، ابرار کا بھی یہی معنی ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اور جب موت آ جائے تو پھر
بعد میں ہماری روح کو وہاں بھیج دینا جہاں تیرے ولیوں کی روحیں ہیں۔ تو بھئی یہ آپ ہمیں بتائیں نا، پھر ہمیں بتائیں بھئی، کچھ زبان کھول لیں، کچھ سیکھیں، سمجھیں، یہ کہیں کہ بھئی جنہیں تمہیں بابا کہتے ہو، داتا صاحب کو، بابا فرید صاحب کو، غوث اعظم کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو، اولیاء کاملین کو، حضرت جنید بغدادی کو، حضرت سری سکتی کو یہ کہتے ہو، تو پھر ہمیں بھی بتاؤ نا کہ اولیاء اللہ کون ہیں، ابرار کون ہیں، محسنین کون ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس آیت کو میرے بچوں، جوانوں اور بزرگوں نے اگر سیکھ لیا، سمجھ لیا، زندگی بھر آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ مجھے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہر آدمی کو اللہ کی رحمت کی ہے نا ضرورت، تو پھر یہ رحمت ملے گی کہاں؟ آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ضرورت ہے رب کی رحمت۔ تو بھئی یہ ملے گی کہاں؟ تو قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے جواب دیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت ملے گی وہ تو محسنین کے پاس ملے گی۔ ولیوں کا ایک صفاتی نام محسنین ہے جو قرآن میں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے پاس ہے۔ تو ان سے پوچھو، میں نے اس بچے سے یہ کہا، نوجوان سے، کہ مجھے بتاؤ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میری رحمت، اللہ کی رحمت محسنین کے پاس ہے، تو بھئی اگر میں نہیں کہتا، آپ مجھے کہیں سے پوچھ کے بتا دیں کہ محسنین کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت، ان رحمت اللہ، بلا شبہ اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین۔ میں اگر پوچھوں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، وہ کہے گا مسجد بلال کے قریب، مسجد بلال کے قریب۔ تو بے نیاز رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اگر اللہ کی رحمت تمہیں چاہیے تو وہ کہاں ملے گی؟ وہ محسنین کے پاس ملے گی۔ محسنین، بھئی یہ غور کریں ذرا، ابرار کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، محسنین کون ہیں، صالحین کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں بابے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں۔ بھئی اب آپ جو بیعت کرتے ہیں کسی ولی اللہ کی، بزرگوں کی بیعت ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے دعائیں کرانے جاتے ہیں، نہیں جاتے نیک آدمی سے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا حضرت علی سے رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر سے؟ بڑے توجہ سے سنیں میری، مسلم شریف میں حدیث شریف، یہ کہتے ہیں شرک پور شریف کیا لینے جاتے ہو، یہ داتا گنج بخش کیا لینے جاتے ہو، گولڈا شریف کیا لینے جا رہے ہو، سیال شریف کیا لینے جا رہے ہو، علی پور شریف کیا لینے جا رہے ہو؟ کیوں جاتے ہو بابوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو بابوں کے پاس؟ بھئی جاتے ہیں تو دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ان کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت، جنہیں تم بابا کہتے ہو، قرآن تو انہیں ولی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت تو وہاں ہے۔ جن سے تم نفرت دلاتے ہو لوگوں کو، اللہ کی رحمت تو وہاں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا مسلم شریف میں یہ حدیث نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں سے حضور نے فرمایا کہ تمہاری ملاقات ویسے کرنی سے ہوگی۔ حضور وہ اویس کون ہے؟ فرمایا وہ یمن میں ایک علاقہ ہے، قرن وہاں رہتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ میرے عشق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی، تم ان سے جانا، ملاقات کرنا، میرا سلام کہنا، ویسے کرنی کو میرا سلام کہنا، اور میرا جبہ انہیں دینا۔ حضور کا استعمال شدہ جبہ مبارک، ابا مبارک،
حضرت مولا علی حضرت عمر کو حضور نے دی کہ یہ ویسے کرنی کو دینا، میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ بھائی پیروں فقیروں بزرگوں سے اگر دعا نہیں کرانی چاہیے تو کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے مسلم شریف میں کہ حضور نے تو حضرت عمر سے کہا، حضرت علی سے کہا، حضرت مولا علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور کے صحابہ میں سے ہیں، حضرت علی حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، تو ویسے کرنی تو صحابی نہیں ہیں، اگرچہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں ہوئے لیکن حضور سے ملاقات ظاہراً نہیں ہوئی، اس لیے وہ تابعی ہیں۔ صحابی کو حضور فرما رہے ہیں کہ تابعی کو جا کے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، کیونکہ وہ ویسے کرنی خیر التابعین ہے، خیر التابعین، تمام تابعین میں افضل ترین حضرت ویسے کرنی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ حضور سے کیوں نہیں ملاقات ہوئی، ہوئے بھی حضور کے زمانے میں ظاہری حیات میں، تو ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ حضور نے انہیں منع فرمایا، تو ان کی بوڑھی والدہ تھی جن کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، نہ ان کو کوئی دوا دینے والا، نہ کھلانے پلانے والا، نہ سنبھالنے والا۔ حضور نے انہیں منع فرمایا کہ ویس میری زیارت کے لیے مت آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اب مولا علی گئے، حضرت عمر گئے اور حضرت ویسے کرنی سے ملاقات ہوئی، حضور کا سلام دیا اور حضور کا جبہ مبارک بھی تحفے میں دیا۔ انہوں نے حضور کا جبہ مبارک چوما، آنکھوں پہ لگایا، پھر سر پہ رکھ لیا، اور حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کر، یہ حضور نے خود بھیجا ہے۔ ایک حدیث شریف اور مسلم شریف سے، بنی اسرائیل قوم میں یہ حدیث شریف جو ہے یہ اس کے راوی خود نبی کریم علیہ السلام، یہ بات کس نے بتائی؟ نبی کریم علیہ السلام، یہ ڈائریکٹ بلا واسطہ، درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ بلا واسطہ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بڑے مجمع میں یہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو امتی، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ مسلم شریف میں ہے حدیث شریف، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کسی نظریے کا ہو، کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف میں۔ 99 آدمی کو قتل کیا، اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نے اتنا جرم کیا ہے، 99 بندہ مارا ہے میں نے۔ وہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا جس کو دین دار ہونے کا دعویٰ تھا، شاہ صاحب نے صحیح فرمایا، وہ جیلمی کی طرح کا کوئی تھا۔ اس نے کہا جی میری بخشش ہو جائے گی، میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا توبہ توبہ، اتنا بڑا جرم، 99 بندے کو مارا ہے اور تو بخشش کا امیدوار ہے، تیری تو ہرگز بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ حدیث شریف ہے، میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اگر میری بخشش کی امید نہیں تو تیری زندگی کی بھی کوئی امید نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ مسلم شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، پورے 100 بندے کو قتل کر دیا۔ اس کا کوئی دوست مل گیا، اس نے کہا بھی آج یار تو پریشان ہے بہت زیادہ۔ اس نے کہا 99 بندہ تے اگے ماریا سی، ایک خشکی خورا ٹکر گیا، انہیں کہا تو تے بخشے ہی نہیں جانا، تے میں او دا بھی کٹ پر چھڑیا، ہن 100 بندہ مار بیٹھا۔ وہ اپنے دوست فرینڈ سے بے تکلف ہوتا ہے نا آدمی، اس نے کہا یار کو راہ دس میری بخشش ہو جائے، ایڈا جرم میں 100 بندہ ٹھکانے لایا، میں بخشیا جاواں گا؟ وہ کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے؟
اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے۔ وہ اس سے بھی بڑا جرم ہو تو سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے بے نیاز رب معاف فرما دے۔ اس نے کہا میں تینوں حضرت صاحب کو لے چلا گا، میں اپنے پیر صاحب کو تینوں لے جانا۔ وہ لے گیا اپنے شیخ کے پاس۔ اس نے کہا حضرت جی یہ گل سنو ذرا، 900 بندہ مارے ہیں، یہ گل سنو۔ انہوں نے کہا جی ایڈا بڑا جرم کیتا ہے، 100 بندہ مار بیٹھا پر بخشیا جاواں گا؟ انہوں نے کہا بالکل نہ گھبرا، اللہ دی رحمت ساڑھے گناہ مانو کدھرے وسیع ہے۔ انہوں نے کہا 100 بندے دا قتل رب دی رحمت دے سامنے یہ کی حیثیت ہے؟ اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے۔ اب حدیث کے لفظ میں چاہتا ہوں میں وہ لفظ پڑھوں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے اس بندے سے کہا انطلق بِأَرْضٍ قَضَى بَقَضَى، اس نے کہا وہ فلانی جگہ پنڈ چلا جا، فیہا اناس، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، یذکرون اللہ، جن کا کام ہی اللہ کی عبادت و ذکر ہے۔ اللہ کے ولی اس بستی میں، اس گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، اور مجھے امید ہے کہ وہاں جانے سے تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اب مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ جب چلا، بنی اسرائیل قوم کا آدمی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، گیا جب ابھی بستی میں، گاؤں میں جہاں ولی رہتے تھے، ولیوں کا آستانہ تھا، درگاہ تھی، دربار تھا، وہاں بھی پہنچا نہیں، بیمار ہوا راستے میں اور فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو عذاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسے لے کے جائیں گے، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، اس نے تو 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے۔ رحمت والے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 بندہ مارے ہے، پر جا کدھر رہا سی؟ بھئی جا کدھر رہا تھا؟ وہ 100 بندے کے قتل کے جرم کی معافی کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا۔ ہاں، جن کو یہ بابا کہتے ہیں وہ بابوں کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جھگڑو نہ، جھگڑو۔ رب نے فرمایا زمین کی پیمائش کرو، جتنا سفر کر کے آیا ہے اسے بھی ناپو، اور ولیوں کی بستی کی طرف جو سفر ہے اسے بھی ناپو۔ اگر تو اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر رحمت والوں تمہارا حصہ ہے۔ میرے لفظوں پہ ذرا توجہ دینا، میرے لفظوں پہ توجہ دینا۔ اگر اللہ والوں سے دور ہے، اگر اللہ والوں سے دور ہے، پھر عذاب والوں تمہارا حصہ ہے۔ اب حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، اللہ معاف کرے میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں۔ میں تو مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، تھا اللہ والوں کی بستی سے دور، تھا اللہ والوں کی بستی سے دور۔ فرشتے جب پیمائش کر رہے تھے تو دیکھا یہ تو دور ہے اللہ والوں کی بستی سے، ابھی پیمائش مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو حکم دیا رب ذوالجلال نے، اور زمین سکڑ گئی۔ اور کتنا قریب تھا؟ صرف ایک بالشت، ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ جتنا فاصلہ طے کر کے آیا تو اس سے ایک بالشت زیادہ فاصلہ اللہ والوں کی بستی کے قریب، بس اتنا سا فاصلہ۔ بے نیاز رب نے فرمایا فرشتو جھگڑو مت، یہ تو رحمت الہی کا مستحق ہے۔
ابھی پہنچا نہیں، وہاں جا کے توبہ کی نہیں، عرض کی نہیں، اللہ کریم نے اس کی نیت کو قبول کر لیا، اس کی نیت کو قبول کر لیا۔ نیت یہ تھی کہ 100 بندے کا قتل معاف ہو جائے، اسی لیے ولیوں کے آستانے پہ جا رہا تھا، ڈیرے پہ جا رہا تھا۔ اور پھر ذرا غور سے سنیے، ابھی تو رستے میں فوت ہوا ہے، جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، پہلی حدیث شریف ہی بخاری شریف کی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نہ دعا منگی نہ اٹھے اپڑے ہے، بس وہ نیت ہی کی تھی نا، بے نیاز رب نے نیت قبول کر کے اس کے 100 آدمی کے قتل کا رب ذوالجلال نے معاف فرما دیا۔ تو پھر یہ انبیاء اور اولیاء وسیلہ ہیں یا نہیں خدا کی بارگاہ؟ تو یہ ان کے مختلف صفاتی نام ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ایک اولیاء اللہ کا صفاتی نام قرآن میں بیان ہوا ہے صدیق۔ صدیق بھی اونچے درجے کے ولی اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ عورت کو نبوت نہیں ملی، جس طرح اللہ کریم نے نبی بنائے اسی طرح ولی بھی بنائے نا۔ میں نے پہلے عرض کی ہے، گفتگو شروع ہی یہاں سے کی ہے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے، لیکن نبوت کے منصب پر صرف مرد فائز کیے گئے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، نہ عورت کو نبوت دی گئی، لیکن ولایت اللہ نے عورتوں کو دی ہے، ولایت عورتوں کو گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، قرآن نے انہیں کہا ہے کان امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں مریم اونچے درجے کی ولیہ تھی۔ عورت کو نبوت نہیں دی گئی لیکن ولایت دی گئی، تو نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ میرے آقا کریم کا انبیاء کرام میں جو مقام و مرتبہ ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، سید الاولیاء ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ حسنی حسینی سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، اور پوری امت میں کثیر الکرامات، یعنی کسی ولی سے اتنی کثرت سے کرامات کا ظہور نہیں ہوا جس کثرت سے کرامات کا ظہور غوث اعظم سے ہوا۔ اب یہ جو آپ نے مسلم شریف کا واقعہ سنا 100 آدمی کے قتل کا، اب اس پر ایک آیت قرآن مجید کی، تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ کیوں جاتے ہو پیروں کے پاس، کیوں جاتے ہو بابوں کے پاس، کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس؟ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ بے نیاز رب نے فرمایا جو اس نے ہر معاملے میں میری طرف رجوع کیا، تم اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اتباع کرو، پیروی کرو، سبیلا راستہ، کن لوگوں کا؟ من اناب الیہ، جو بندہ ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتا ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو۔ ایک آیت کریمہ اور سن لیں کہ یہ ولیوں سے بیعت کیوں کرتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو، دعائیں کیوں کراتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا اور ہو جاؤ، کونو کا معنی ہو جاؤ، جڑ جاؤ، کن سے جڑیں، کن کے ساتھ ہو جائیں؟ کونوا مع الصادقین،
صادقین بھی اولیاء اللہ کو کہا گیا. اولیاء اللہ کا ایک صفاتی نام صادقین ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو ولی ہیں صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. پھر میں یہ عرض کرنے پہ مجبور ہوں، اس کے بغیر میں بات نہیں سمجھا سکوں گا، کہ جن کو یہ بابے کا ٹائٹل دے کر بدظن کرتے ہیں، بھائی قرآن تو انہیں کہہ رہا ہے ابرار، محسنین، صادقین، اولیاء اللہ، صالحین، من اناب الیہ. تو یہ سب کون ہیں؟ اللہ کے ولی لوگ ہیں. اور ولی تو ہر امت کے اندر ہوئے، ولی ہر امت کے اندر ہوئے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے اولیاء کاملین کی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے اور انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر کیا. اب پوری گفتگو کو یوں سمیٹیں گے، جہاں سے بات شروع کی تھی اسی جگہ پہ میں ختم کروں گا، تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے. نبی اللہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ بھی اللہ کا محبوب و مقرب ہوتا ہے. اب ایک بات بڑی باریک ہے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس سے خرق عادت ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. چیز ایک ہے، کام ایک ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولی. اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، وہی چیز ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ سورہ آل عمران قرآن شریف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس مردہ اٹھا کے لے آؤ، میں اللہ کے اذن سے اس کو زندہ کرتا ہوں. سورہ آل عمران اور قرآن بتاتا ہے کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. اور آپ اس مہینے میں جمعے پڑھتے ہیں آپ، اور آئندہ جمعے پڑھیں گے، آپ کو شاہ صاحب بھی بتائیں گے، علماء جمعے میں بیان کریں گے کہ غوث اعظم نے بھی مردوں کو زندہ کیا. غوث اعظم نے بھی مردوں کو. اب جو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یہ ان کا معجزہ ہے، اور غوث پاک نے جو مردوں کو زندہ کیا یہ ان کی کرامت ہے. پہلے یہ بات سن لیں کہ غوث اعظم نے مردے کو کیسے زندہ کیا. معجزہ اور کرامت دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں. شہر بغداد ملک عراق، اس کا مین چوک یوں سمجھ لیں جیسے بتی چوک ہے، ایک مشہور جگہ ہے شیخو پورہ کی. شہر بغداد کا مین چوک تھا، وہاں عیسائی پادری آ گیا، دور حضرت غوث اعظم کا ہے. وہ چوک میں آ کے کہتا ہے مسلمانوں، تمہارا قرآن اور سورہ آل عمران اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر ہمارا ہے عیسیٰ علیہ السلام. تمہارا قرآن بتاتا ہے کہ میرے پیغمبر اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے بتاؤ انہوں نے بھی کبھی کو مردہ زندہ کیا؟ کتنا بڑا چیلنج. عیسائی پادری بشپ للکار رہا ہے کہ مسلمانوں جواب دو، تو ہماری کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارا پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا، تو بتاؤ کیا تمہارے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا ہے؟ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت غوث اعظم کے پاس گئے، کیونکہ حیات تھے، انہی کا دور تھا.
کہ جی وہ چوک میں عیسائی پادری للکار رہا ہے، کیا جواب دیں اس کو؟ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ غوث الاعظم چوک میں پہنچ گئے اور عیسائی پادری سے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ دیکھو تمہارا قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اس کے سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ شردہ زندہ کیا یا نہیں؟ غوث پاک نے ایک نظر بھر کے عیسائی پادری کے چہرے کو دیکھا، فرمایا تو حضور کی بات کرتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے۔ فرمایا یہ کام اگر میں کر کے دکھا دوں تو، یہ کام اگر میں کر دوں تو پھر۔ اس نے غوث اعظم کو سر سے پاؤں تک 2 مرتبہ دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے آپ زندہ کریں گے؟ فرمایا ہاں میں زندہ، اور کون کرے گا؟ فرمایا اور کون؟ میں ہی کروں گا نا۔ اس نے پھر غور سے دیکھا، کہتا ہے اچھا دیکھ لینا۔ فرمایا چلو یہ قبرستان چلتے ہیں، بغداد کا جو قدیمی قبرستان، اس میں قبر کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس قبر والے کو زندہ کرنا عبد القادر کا کام ہے۔ وہ عیسائی پادری قبرستان میں گیا، اس نے چکر لگایا، قبرستان کے ایک حصے کا چکر لگایا، اس نے دیکھا جو سب سے پرانی اور بوسیدہ قبر تھی، اس نے اپنے طور پر تو ایک چال چلی، پرانی سی قبر، قدیمی گری ہوئی قبر، خستہ حال قبر، کوئی اس کا پرسان حال نہیں قبر کا۔ وہاں جا کے کہتا ہے آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو اس قبر والے کو زندہ کریں، اس مردے کو زندہ کریں۔ غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف زندہ کروں یا دنیا میں جو اس کا پیشہ تھا وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے؟ صرف زندہ کروں یا دنیا میں جو اس کا پیشہ تھا وہ اپنا کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے؟ اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، زندہ بھی کریں اور جو پیشہ تھا وہ کام کرتا وہ قبر سے باہر آئے۔ میرے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے جو ولایت کے اعلیٰ ترین درجات اور مقامات عطا کیے تھے، میں نے اس کی تجلی، میں نے اس کی ولایت کی تجلی کی کرن اس قبر پہ گرائی اور پاؤں کو ٹھوکر ماری، قبر کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے فرمایا کم باذن اللہ۔ قبر شک ہوئی، وہ مردہ جو ہے سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا، سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ وہ پادری جو ہے وہ تو دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ زندہ ہوا قبر سے سارنگی بجاتا ہوا باہر آیا، اس نے پہلی بات پتہ ہے کیا پوچھی؟ اس نے پوچھا قیامت آ گئی ہے؟ قبریں قیامت کو کھلنی ہیں؟ سارنگی بجاتا ہوا کہتا ہے قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا قیامت نہیں آئی، کرامت آئی ہے۔ کوئی سمجھ شریف میں بات آئی؟ انہوں نے کہا میں تو سنے اسی قبراں قیامت نو کھلنیاں نے، لگتا ہے قیامت آ گئی۔ کہا قیامت نہیں آئی، کرامت آئی۔ اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں۔ مردے نے کیا کہا؟ میں داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، میرا پیشہ تھا میں سارنگی بجاتا تھا، ویاواں شادیاں تھے،
فنکشناں تے جاندا سا تے سارنگی وجاندا سا، جڑا انعام کے نام لبدا سی اودے نال زندگی دے دن پورے کردا سا۔ یہ میرا پیشہ سی۔ شادیاں تے جویں کچھ لوگ آندے نے کہ میرا پیشہ سی، میں شادیاں بیاواں تے جاندا سا، کسی گھر بچہ جمنا اتھے ٹر جانا سرنگی لے کے، مبارکاں دینیاں، سرنگی وجانی، مینوں جو انعام کے نام لو، اے میرا پیشہ سی۔ تو وہ عیسائی پادری جو ہے نا غوث اعظم کے قدموں پہ گر پڑا، قدموں پہ گر پہ اس نے پتہ کیا کہا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو نبی پاک کا بیٹا کہا ہے، سید ہے نا، آل نبی، والد کی طرف سے اسنی سید، والدہ کی طرف سے اسے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ انہیں آکھیا جے پتر دی شان ہے تے آقا دا مقام کی ہوئے گا۔ پادری آکھن لگا دیر نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کراؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیا سورہ آل عمران، وحی الموتى باذن اللہ، یہ معجزہ ہے۔ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ اچھا، قرآن میں جو بات آ جائے اسے کہتے ہیں نص قطعی۔ وہ دے وچ بندہ نص قطعی بھی شک کرے تو مسلمان رہندا نہیں۔ ایک بندے نے سوال کیتا جی کیویں مردہ زندہ کیتا، کیویں مردہ زندہ کیتا؟ لو جواب سن لو، بالکل آسان جواب۔ سوال مجھ پہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کیسے زندہ کیا، تو غوث پاک نے کیسے زندہ کیا؟ میں نے کہا یہ تو قرآن ہے، سورہ آل عمران، وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردہ چک کے میرے کو لے آؤ، میں زندہ کروں گا تو زندہ کر جائے گا۔ کیسے زندہ کیا تھا؟ سنیے جو عقیدہ ہے، اور اس میں ذرا سی بھی لچک نہیں۔ مردے زندہ کرنا رب کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ ایک دفعہ سارے بولیں، مردے زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مردے زندہ کرنا۔ اب رب کی صفت مردے زندہ کرنا، رب کے مردہ زندہ کرنے والی صفت، رب کے مردہ زندہ کرنے والی صفت جب عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے مردے کو زندہ کیا۔ رب کی مردے زندہ کرنے والی صفت اگر عبد القادر جیلانی سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ جواب یہ ہے کہ صفت خدا کی ہوتی ہے، صفت خدا کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ صفت خدا کی، نادانوں صفت خدا کی نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، صفت خدا کی ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہو۔ بھائی بات تو صرف اتنی سی ہے، صفت خدا کی ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ دو لفظ، صفت خدا کی، قدرت خدا۔ قدرت خدا کی کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور جب ولی سے وہ صفت ظاہر ہو تو ولی اللہ کی اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اگر نبی سے وہ صفت ظاہر ہو تو اس وقت نبی اللہ کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ قدرتیں خدا کی ہیں، صفات اللہ کریم کی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ کسی کو شک نہ رہے، میں قرآن سے دو مثالیں دیتا ہوں۔
مٹی کی مورتی جو ہوتی ہے، پانی اور مٹی لے کے کھلونا بنائیں، مورتی پرندے کی شکل بنائیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے. سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کی مورتی بناتے تھے، پھر اس پر پھونک مارتے تھے. لوگ کہتے تھے اے پھوکا مارے کی ہوں ہے؟ اے دم کرا دیو، تسی بزرگاں کو دم کرا دیو، دم کی ہوں ہے؟ اے پھوکا مار دیو، کی ہوں ہے؟ حسنین کریمین جب بھی بیمار ہوتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، امام حسن پاک کی، امام حسین، نبی پاک معوذتین پڑھ کے سورہ فلق سورۃ الناس حضور پڑھ کے دونوں شہزادوں کو دم کرتے تھے. اچھا یہ کہتے ہیں دماں نال کی ہوندا تے پھوکا مارے کی ہوندا ہے؟ قرآن دسدا بھئی عیسیٰ علیہ السلام پھوک ماردے سن، دم کردے سن، او مورتی جڑی پرندہ بن کے ہوا وچ اڈن لگ پیندی سی. ہاں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہوندی مٹی دی مورتی سی. فَانْفُخُ فِيهِ، میں او دے اُتے دم کردا سا، پھونک ماردا سا، او پرندہ بن کے ہواواں وچ اڈن لگ پیندی سی. انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات. جس طرح فرمایا میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا، لیکن امت میں ولی قیامت تک ہوتے رہے. ولی ہر دور میں ہوئے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے. قرآن سے میں دو مثالیں صرف دے کے درس کو تکمیل کرتے ہیں. حضرت مریم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عورت کو نبوت نہیں ملی لیکن ولایت ملی ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ اونچے درجے کی ولیاں ہیں، صدیقہ. ان کا حجرہ اعتکاف مسجد اقصی، آج فلسطین کی زمین خون سے رنگین ہو رہی ہے، اور اسرائیلی جارحیت اور بربریت اور ظلم و تشدد انتہا کو پہنچ گیا. خواتین کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پر بمباری ہو رہی ہے، مساجد پر بمباری ہو رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اور مسجد اقصی صہیونی قوتوں کے قبضے میں ہے. فلسطینی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. یہ وہی فلسطین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، میلاد ہوا تھا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے فلسطین گئے تھے. اس کی یادیں حضرت سلیمان سے ہیں، حضرت داؤد سے ہیں. ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن ہے فلسطین. اسی مسجد اقصی میں جو آج صہیونی قوتوں کے قبضے میں ہے، دعا کرو اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصی کے شہداء، فلسطین کے شہداء کے درجات بلند فرمائے. مجاہدین فلسطین کو اللہ کامیابی عطا، نصرت عطا فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلدی شفا یاب فرما دے. اسی مسجد اقصی کے حجرے میں حضرت مریم اعتکاف بیٹھی تھی، عبادت کرتی تھی. کفالت حضرت زکریا کے سپرد تھی. وہ باہر سے تالا لگا جاتے تھے، جب کھانا لے کے آتے تھے، افطاری کا سامان لے کے آتے تھے، تالا کھولتے تھے، پیش کرتے تھے. حضرت زکریا ایک دن دور سفر پہ گئے تو باہر سے تالا لگا گئے. ذرا لیٹ آئے، تالا کھولا، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی اور روشن دان نہیں. جیسے ہی تالا کھولا تو دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، بے موسم کے پھل. قرآن ہے قرآن. حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا، اے مریم تیرے کمرے میں بے موسم کا پھل تالا لگایا ہے، چابی میرے پاس ہے، یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ یہ پھل تو نہ منڈی میں ملے نہ بازار میں ملے، تیرے کمرے میں ہے، یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ جو بے موسم کے پھل آئے تھے حضرت مریم کے پاس، یہ ان کی کرامت تھی.
کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو کہا کہ جنت سے پھل لے جاؤ اور مریم کے حجرے میں جا کے پہنچا کے آؤ. زکریا تالا لگا کے کہیں گئے ہیں، وہ آنے میں لیٹ ہو گئے ہیں، یہ ان کو کھانے کا سامان پہنچاؤ. بے موسم کے پھل ان کے حجرے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے، حضرت مریم کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے مریم، یہ کھجور کا درخت جو ہے نا، اس کو جھٹکا دیں اور پکی پکائی تازہ کھجوریں آپ کی گود میں گریں گی اور آپ وہ کھجوریں کھانا، اس ندی کا پانی پینا، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد مقوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھجور، بچہ پیدا ہو تو عورت کو کھجور کھلانا بہترین ٹانک ہے، کھجور کا استعمال کرانا. اب کوئی زچہ بچہ سینٹر ہے نہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے کوئی نہیں، نرس ہے کوئی نہیں. بھی نیاز رب نے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ درخت جو ہے نا، اس کے تنے کو جھٹکا دیں، پکی پکائی کھجوریں گریں گی. حضرت مریم نے دیکھا کہ وہ درخت سوکھا ہوا ہے، یا اللہ اس پہ تو کوئی کھجور ہی نہیں، گریں گی کیسے؟ فرمایا جھٹکا تو دو نا، پھر دیکھو کہ کھجوریں گرتی کیسے. اُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقَطْ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا. قرآن. انہوں نے جھٹکا دیا تنے کو تو پکی پکائی لذیذ کھجوریں ان کی گود میں گری. یہ حضرت مریم کی کرامت جو قرآن میں ذکر کی گئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت، وہ نبی ہیں، ان کی امت کے ولی کی کرامت قرآن میں. دربار لگا ہوا ہے حضرت سلیمان کا، تو آپ فرماتے ہیں اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے. ایک جن کھڑا ہوا، طاقتور جن. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام. طاقتور جن کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کی کچہری کا وقت ختم ہوگا تو میں تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت تاخیر ہے، مجھے جلدی چاہیے، یہ تاخیر ہے، جلدی چاہیے. اب ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک سلیمانی ولی کھڑا ہوا، انسان جس کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری تھی، یہی حضرت سلیمان کی بھی کتاب تھی. اس کے پاس زبور کا کچھ علم تھا، ساری کتاب کا علم نہ تھا، کچھ تھوڑا بہت علم تھا زبور کا. اس نے کہا جی میں تخت لے کے آتا ہوں. فرمایا وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا وقت کیا، آپ پلک جھپکیں تک سامنے پڑا ہوگا. اب سنیے اللہ کا قرآن. فلما رآہ مستقرا عنده. حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا. کرامت اور معجزہ اسے کہتے ہیں جسے سن کر عقل نہ مانے. عقل، جو بات عقل میں نہ آئے وہ کام اگر نبی کر کے دکھائے تو معجزہ کہتے ہیں، وہ کام ولی کر کے دکھائے اسے کرامت کہتے ہیں. اگر عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو معجزہ معجزہ نہیں رہتا، کرامت کرامت نہیں رہتی. بھائی اس ولی کا نام تھا عاصم بن برقیہ. وہ تو وہاں سے غائب ہی نہیں ہوا، نہ کسی نے دیکھا کہ تخت لینے گیا ہے، نہ آتے دیکھا ہے، نہ تخت کو اٹھائے ہوئے دیکھا ہے. قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده. حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا. تو کرامت اور معجزہ یہ نبوت اور ولایت دونوں منصب ہیں. اور حضور کی امت میں ہر دور میں ولی ہوئے، اور غوث اعظم وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تصوف کے 4 سلسلے ہیں اور چاروں غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں. چشتیہ سلسلہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے. چاروں سلسلے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں. اور قادریہ سلسلہ تو خود غوث پاک کا ہے.
جو قادری سلسلہ ہے، جو لوگ قادریہ ہر سلسلے والے قادری ہیں، اور جو غوث پاک کے سلسلے میں بیعت ہے اس کو فائدہ سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ملے گا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ غوث پاک نے فرمایا جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا اس وقت تک موت اس کو نہیں آئے گی، مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک توبہ نہ کر لے، اور جو توبہ کرے اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ اولیاء کاملین کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ نماز کے اندر سب پڑھتے ہیں، لوگ نماز کے اندر سب پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ بابے نہیں تو کون ہے مجھے بتائیں؟ یہ نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا، جن پر تو نے ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ تو یہ انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ تو نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ اپنے ولیوں کے راستے، اپنے نبیوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ تو شکر ہے رب ذوالجلال کا، جس رب کریم نے ہمیں وہ پاکیزہ نظریہ، وہ پاکیزہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اللہ کے نبیوں کے بھی اخلاص کیش اور نیاز مند ہیں، ماننے والے ہیں، اور ولیوں کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ ایسے ہی ولی نہیں بنتے کہ مریدوں نے ولی بنا دیا ہو یا شاگردوں نے، نہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ایک عالم ان کے پرہیزگاری اور ان کے تقوی کی گواہی دیتا۔ بھئی کتنی قبریں، آپ لاہور جاتے ہیں راستے میں کتنی قبریں آتی ہیں، کسی اور قبر پہ کیوں نہیں لوگ جاتے؟ 1000 سال ہونے کو ہے داتا صاحب کو، 1000 سال، 995 سال حضرت داتا صاحب کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے۔ تو جو عرش شریف پہ جو رونق اور بہار دیکھتے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور مقبول ولی ہے، اور جن کے مزار شریف سے ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیتیں اکتساب فیض کرتی رہیں۔ اقبال نے بھی داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ۔ اور خواجہ غریب نواز نے تو کمال کر دیا، فرمایا لوگ پوچھتے ہیں قبروں والے کیا دیتے ہیں، فرمایا کوئی معین الدین سے پوچھے نا، گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے محبت کرنے، ان سے پیار کرنے، ان کی زیارت، دیکھیں نا ان کی زیارت کرنے سے گناہ جڑتے ہیں۔ ایک ماں باپ، دیکھو حدیث پاک ہے، ان بچوں کو علم نہیں، ہماری نوجوان نسل کو علم نہیں ہے، میرے آقا نے ماں باپ کو ہمارے دین میں اتنا مقام حاصل ہے، کاش ان بچوں کو لوگ سمجھائیں، تعلیم دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے محبت سے ماں کا چہرہ دیکھا یا باپ کا چہرہ دیکھا اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا 100 حج کا ثواب۔ صرف نہ تو تہجد پڑھے ہیں نہ نفل پڑھے ہیں، صرف محبت بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا ہے، پیار کی نظروں سے اماں جان کا چہرہ دیکھا ہے، تو نامہ اعمال میں مبرور حج کا ثواب لکھا جائے۔ اور ماں باپ کا جو گستاخ ہوتا ہے نا، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، لوگ آتے ہیں میرے پاس اولاد کا شکوہ شکایت کرتے ہیں،
میں کہتا ہوں اولاد کو حدیثیں سناؤ، سمجھاؤ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا، دکھ دیا، تنگ کیا، جڑے ماں پیو نو اولامے ملتے نا گلی محلے وچوں، دیکھو حضور کی حدیث ہے، جس اولاد دی وجہ تو ماپیاں نو اولامے ملن نا، نبی پاک نے فرمایا وہ جنت دی خوشبو نہیں سونگے گا۔ ماں باپ کی قدر کرو، یہ دنیا سے چلے گئے پھر برکتوں سے محرومی ہو جاتی۔ ماں جائے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں، ماں رات کو سوتی نہیں جب تک بچہ گھر نہ آئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ماں آرام کر رہی ہوگی؟ نہیں، ماں کی مامتا پڑھ کے دیکھو، قرآن حدیث کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے ماں رات بھر کروٹیں بدلتی ہے، یا اللہ میرے بچے دی خیر ہوئے، خیر نال کر آوے، خیر نال کر آوے۔ ہونے کوئی ادھروں نہ خبر، ذرا سا دروازہ کھٹ کے ماں کا دل ہل جاتا ہے، خیر دی خبر آوے، خیر دی خبر آوے۔ باپ بے شک آپ کو کچھ کہتا نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک بیٹا بیٹی اسکول کالج سے گھر نہیں آتے، کاروبار سے بچہ جب تک گھر نہیں آتا، باپ کو چین نہیں آتا۔ وہ بانے سے نکل کے کبھی گلی میں ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، میرا پتر ادھر آندا ہوئے گا، ادھر آندا ہوئے گا۔ ماں باپ کی قدر کرو، بہت سی